وقت کے غوث قیوم عالم پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی ان کے عرص پاک کی پرتقریب یہ محفل یہ تقریب سعید جو انعقاد پذیر ہے، جس کی صدارت فرما رہے ہیں یہ طریقت رہبر شریعت محترم جناب سید حسام القیوم دامت برکاتہم العالیہ، دیگر سادات گرامی علماء کرام، نعت خواں اور ارادت مند دوست احباب تشریف فرمائے، اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اپنے برادر محترم کے حکم پر حضرت علامہ مولانا سید اظفار حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا حکم ہوا تھا، جس کے پیش نظر بندہ ناچیز حاضر ہے۔ چند ایک معروضات آپ کے سامنے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ اس سے پہلے جناب بدیع الزمان صاحب نے آپ نے بڑے جشیلے انداز میں ایک خاص موضوع کو نبھایا ہے، ختم نبوت کے حوالہ سے بہت پیاری گفتگو کی ہے۔ آپ کی یقیناً بہت ساری باتیں علم لے آئی ہیں، علم میں اضافہ ہوا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ان حقائق کو سمجھ کر ان پر ہم سب کو عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بڑی توجہ سے بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ محفل عرس پاک ہو، اصالہ ثواب کی محفل ہو، محفل میلاد ہو، کسی حوالہ سے بھی، حتیٰ کہ صبح و شام رات کو مجھے میرا معمول ہے درس حدیث ہوتا ہے ہماری مسجد میں، نماز فجر کے بعد درس قرآن ہوتا ہے۔ اسی طرح باقی محافل میں بھی کوشش ہوتی ہے اپنے احباب کو حقائق سے آگاہ کیا جائے، اللہ کے پاک کلام سے اپنے احباب کو ہم پردہ ہٹا کر بتائیں کہ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے، پیارے آقا ہمارے پاس کیا ارشادات لائے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ کہنے میں حقیقت پر مبنی یہ میں گزارش کروں گا کہ آج ہمارے دوست احباب اپنے مسلک سے، اپنے عقیدے سے بھی پوری طرح آگاہ نہیں ہیں۔ الحمدللہ بڑا اچھا جو ہمیں دعوت ذکر دی گئی ہے، میں آگے جا کے عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں یہ آپ سے ضرور گزارش کروں گا کہ ہم بزرگان دین کے پاس جب آ کر بیٹھیں، ان کی صحبت میں آئیں، ان کے پاس آئیں تو ان کے ملفوظات کو توجہ سے سنا کریں اور اپنے دلوں میں جگہ دیا کریں، اپنے مسلک و عقیدہ سے آگاہی ہو۔ ایک مسلمان کو صحیح وہ مسلمانوں والا عقیدہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنایا، وہ چلتا ہوا تابعین کے پاس آیا، تب تابعین کے پاس آیا، پھر بزرگان دین کے پاس آیا، پھر وہ پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی جیسے بزرگوں کے پاس عقیدہ پہنچا، انہوں نے پھر اپنے خلفاء کو دیا، وہی آگے پھر شیر ربانی جیسے ان کے خلفاء کے پاس پہنچا، ان بزرگان دین کے پاس پہنچا۔ ان جو آپ جگہ جگہ آج ہمارے پاک و ہند کے اندر وہ گدیاں دیکھ رہے ہیں، آستانے دیکھ رہے ہیں، یہ وہی عقائد چلے آ رہے ہیں جو عقائد صحابہ کرام کے تھے۔ آج ہمیں اپنے ان بزرگوں کے عقائد سے جو صحابہ سے چلے اور ان لوگوں تک پہنچے ہیں، ان سے ہمیں آگاہی بھی ہونی چاہیے اور اپنے حلقہ احباب کو اس سے مطلع بھی کرنا چاہیے۔ جہاں ہم بیٹھے اور ورشپ میں لگے ہوتے ہیں، ہماری دنیا جہان کی باتیں ہو رہی ہوتی ہے، طرح طرح کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، فضولیات میں ہم گھنٹوں کے گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں، تو کیا خوب ہوتا کہ ہم وہاں بیٹھے ہوئے مصطفیٰ کی عظمت کی بات کر رہے ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان
की बात कर रहे होते, हुजूर के किसी पैगाम की बात कर रहे होते, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सुन्नत की बात कर रहे होते, उस आका ने हमारे लिए क्या क्या ये तालीमात छोड़ी है, किसी ऐसे टॉपिक को हम गुफ्तगू में वहां लाकर तो अपनी दुनिया और आखिरत सवार रहे होते। मुहतरम हाज़रीन, ये इंशाअल्लाह मैं बात में जाकर अर्ज़ करता हूँ। आइए अल्लाह ताला के पाक कलाम की रोशनी में मेरे मोहतरम ने मौजू भी मुझे यही दे दिया। अभी तक यकीन करें मस्जिद में मैं खड़ा अर्ज कर रहा हूँ कि उठने से पहले अभी तक मैंने कोई ये तय्युन नहीं किया था कि मैं कौन सी आयत पढ़ूंगा, किस मौजू पे गुफ्तगू करूंगा। अलबत्ता मुहतरम जो मुझसे पहले बयान फरमा रहे थे उनकी गुफ्तगू से ये मेरे दिल में भी ये बात आई कि अज़मत रसूल के हवाले से कुछ मुझे अर्ज करना चाहिए। अभी सोच ही रहा था, जनाब सेक्रेटरी साहब जनाब हाफिज इनायतुल्लाह साहब ने हुक्म दे दिया कि अज़मत मुस्तफा पे बात करें, तो इससे बड़ा मौजू है भी कोई नहीं है दुनिया जहान में और कोई अल्लाह की मखलूक में मुस्तफा से बढ़कर कोई फर्क नहीं है, और इससे बढ़कर कोई हुजूर के हवाले से बढ़कर कोई और हवाला नहीं है, कोई मौजू नहीं है, कोई गुफ्तगू के लायक और कोई टॉपिक नहीं है। आइए अल्लाह कुरान मैंने आपके सामने पढ़ा है। अल्लाह फरमाते हैं कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको शाहिद बना के भेजा, मुबश्शिर बना के भेजा, नज़ीर बना के भेजा, यानी आपको खुशखबरी देने वाला भेजा, और आखिरत से दोज़ख से डर देने वाला, डर सुनाने वाला बना के भेजा। और ये सारी शान सिफात देकर क्यों भेजा? लितुमिनु बिल्लाह है, इसलिए कि तुम ईमान लाओ अल्लाह पर, रसूल ही और उसके रसूल पर। तो अल्लाह के रसूल के आने का मकसद दावत ईमान, अल्लाह और उसके रसूल को पर ईमान लाने की दावत देने के लिए मुस्तफा तशरीफ लाए। और अगली बात क्या है? फरमाया वतुअज़्ज़िरूहु, उस नबी की ताज़ीर करो, वतुअक्किरूहु, उनकी तौक़ीर करो। मुस्तफा पर, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने के बाद अगली जो दावत दी है वो मुस्तफा की ताज़ीम की दावत दी है। प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम की दावत दी है। और ताज़ीम रसूल के बाद फरमाया वतुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करो, सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करो, अपने मौला को याद करो, उसका जिक्र करो। अब इस आयत मुबारका के अंदर दो चीजें, ईमान लाने के बाद ताज़ीम मुस्तफा की तालीम दी गई, उसके बाद अल्लाह के जिक्र की, उसकी तस्बीह और तालीम की, उसको याद करने की तालीम दी गई है। मुहतरम हाज़रीन, आज हमें इस आयत मुबारका को सामने रखकर देखना होगा कि क्या हम ये जो अल्लाह ताला के पाक कलाम के तकाज़े हैं उनको पूरा कर रहे हैं। ये आयत मुबारका को जब और आयात से मिलाकर आप पढ़ेंगे तो ये मौजू एक बड़ा अजीम मौजू है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी की ताज़ीम पर बहुत ज्यादा जोर दिया है, हत्ता कि अपनी इबादत जिक्र का जिक्र बाद में किया, तस्बीह और तालील का हुक्म बाद में दिया, और प्यारे मुस्तफा की ताज़ीम का हुक्म पहले दिया। आइए सूरत हुजरात पढ़िए। पीराने उज़्ज़ाम की बारगाह में बैठने वाले हो, ज़ौक़ रखने वाले हो, आइए जरा कुरान पाक के मोती ले जाएं अपने दामन के अंदर। कुरान हमें क्या दे रहा है? अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल क़ौल कजहरि बादिकुम लिबाद अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ऐ ईमान वालों सुन लो, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, अपनी आवाज भी ऊंची नहीं करनी। मेरे महबूब के सामने अपनी आवाज को भी ऊंचा नहीं करना। कहीं ऐसा न हो कि जो मेरे महबूब बोल रहे हो और सामने कोई बोलने वाला इस आवाज से बोले कि मेरे नबी की आवाज से तुम्हारी आवाज ऊंची हो जाए। तो फरमाया याद रखो तुम्हारे नजदीक ये बेअदबी नहीं है। देखो ना, आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, पीर साहब के पास आप जिधर बैठे हो पीर साहब तशरीफ फरमा हो, या आप बैठे हैं, आपकी आवाज थोड़ी सी ऊंची निकल गई है तो ना पीर साहब इसको बेअदबी कहेंगे, ना आप कहेंगे, ना कोई और कहेगा। वालिद के सामने आप बैठे थे, आवाज ऊंची निकल गई, बेअदबी नहीं कहते हैं। उस्तादों के सामने आपकी आवाज जरा
اونچی ہو گئی ہے تو وہ بے ادبی استاد کے سامنے بے ادبی تصور نہیں کی جاتی ہے. ہاں آپ کا لہجہ بدل جائے، انداز اور ہو، لفظ غلط بول دیں، یہ الگ بات ہے، لیکن صرف آواز کا اونچا ہونا یہ بے ادبی نہیں بنتی ہے. مولا یہاں اگر بارگاہ رسالت میں صرف آواز اونچی ہو گئی ہے تو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو کوئی ہمارے نزدیک کوئی بے ادبی نہیں بنتی ہے. فرمایا لوگوں یہ تمہارے نزدیک بے ادبی نہیں بنتی ہوگی، یا یوں کہہ لو کہ اور رشتوں کے حوالے سے تو یہ بے ادبی نہیں ہے. والد کے سامنے اونچا بولنا بے ادبی نہیں ہے، کسی بزرگ کے سامنے اونچا بولنا بے ادبی نہیں ہے، استاد کے سامنے اونچا بولنا بے ادبی نہیں ہے. لیکن یاد رکھو یہ ادب کے پیمانے، یہ استاد، والد، بزرگ، پیر و مرشد، وہ اس کے ساتھ ملا کر مصطفیٰ کے ادب والا پیمانہ ویسا نہیں ہوگا. یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں جا کر سارے ادب کے یہ تمہارے طریقے ختم ہو جاتے ہیں، تمہارے دنیا کے بزرگوں کے آداب اور ہیں، لیکن یاد رکھو وہ ادب کے پیمانے تمہارے اور ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ کے ادب کا پیمانہ اور ہے، دنیا کے ادب کے پیمانے اور ہیں. والد کا ادب ایک حد تک ہے، استاد کا ادب ایک حد تک ہے، پیر و مرشد کا ادب ایک حد تک ہے. اس کے لیے کوئی حد ہوگی، اس کا حد کا تعین ہوگا جب مصطفیٰ کی بارگاہ کی بات آئے گی. یہاں آ کر ساری حدیں توڑ دی جائیں گی. جو لوگ سمجھتے ہو ادب کی آپ کی حد ہے، جب تک اس کو پھلانگو گے نہیں اس تک مصطفیٰ کا ادب نہیں ہوگا. مصطفیٰ کے ادب کے لیے کیا چاہیے کہ ہمارے دنیا کے جتنے پیمانے بنائے ہوئے ہیں اس پر اگر پورا اتر کر ہم ادب کریں گے تو مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب نہیں بنے گا، وہ بے ادبی رہے گی. ہاں وہ ادب تب بنے گا جب ہم سارے یہ دنیا والے طریقے چھوڑ کر مصطفیٰ کا ادب ہمارے وہ بزرگوں سے زیادہ ہو، والدین سے زیادہ ہو، حتیٰ کہ اپنے وہ پیر و مرشد سے زیادہ ہو. جب سب سے بڑھ کر ادب کریں گے تو یہ ادب کیا بنے گا؟ یہ بارگاہ رسالت کا ادب بن جائے گا. اور حتیٰ کہ مصطفیٰ کریم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ ایمان ہی تب تک نہیں بنتا جب تک میرا پیار، میری محبت تمہارے دلوں میں نہ اتر جائے. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. محترم حاضرین، اپنے یہ بارگاہ مرشد سے، اس آستانہ سے یہ اپنے دامن میں موتی لے کر جائیں. حضور کی حدیثیں سنیں، قرآن سنیے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک وہ اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، حتیٰ کہ ساری کائنات سے بڑھ کر میں محمد سے پیار بھی کر لیتا تب تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. تو ایمان کس شے کا نام ہوا؟ حضور کے فرمان کی روشنی میں ایمان نام ہوا محبت رسول کا. اللہ کو، اس کے رسول کو صرف مان لینا ہی کافی نہیں ہے، مان لینے کے بعد ماننے کا دعویٰ کئی لوگ کرتے ہیں. ابھی آپ سن رہے تھے یہ مرزائی بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، اور کلمہ پڑھ کر منافقین مدینہ نے بھی کہا تھا ہم رسول کو مانتے ہیں. لیکن ماننا وہ ہوگا جس ماننے کو مصطفیٰ کہیں یہ ماننا ہے. حضور نے بتا دیا کہ ماننا وہ قبول ہوگا کہ تمہاری محبتیں، والدین کی محبت ایک طرف، اولاد کی محبت ایک طرف، ساری کائنات کی محبت ایک طرف رکھ دی جائے، ادھر میں محمد کی محبت دوسری طرف ہو. تو جو سب سے بڑھ کر میں مصطفیٰ سے پیار کرنے والا اس کا ایمان کامل ہے. نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ لیں. آپ کے بیٹے نے کہا تھا نا کہ ابا جان آپ اس موقع پر، جنگ کے موقع پر میری تلوار کے نیچے آئے لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. آپ فرمانے لگے کہ بیٹے اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تمہیں بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، میں محمد کا دشمن سمجھ کے تمہیں قتل کر دیتا. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی اولاد سے بڑھ کر مصطفیٰ سے محبت ہو، ساری کائنات سے بڑھ کر. اگر ایک چوراہے میں کھڑی خاتون پوچھ رہی ہے جنگ احد کے بعد کہ مصطفیٰ کا کیا حال ہے، سنا ہے کہ ہمارے آقا شہید ہو گئے ہیں، آنے والے نے کہا نہیں پیارے مصطفیٰ تو آ رہے ہیں. دوسرے سے پوچھتی ہے میرے نبی کا کیا حال ہے، بتایا گیا یہاں پیارے مصطفیٰ تو ٹھیک ہیں، ہاں البتہ تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے، تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے، تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے. مختلف الفاظ ہیں. تو جو آپ کے سارے رشتے بتائے گئے وہ کہنے لگی میرا سارا خاندان بھی شہید ہو جائے مجھے پرواہ نہیں ہے، یہ بتاؤ میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے. ایمان کس شے کا نام ہے؟ اور حاضرین ایمان نام ہے مصطفیٰ کے گرد گھومنے کا، ایمان نام ہے حضور کی محبتوں کا، ایمان نام ہے حضور کی ادب کا، ایمان نام ہے حضور کے پیار کا. جب
तक हुजूर का प्यार दिल में नहीं आता तब तक ईमान नहीं बनता। वो अगर सिर्फ दावा होगा तो वो धोखा होगा, वो दजला फरेब होगा या वो मुनाफिकत होगी। ईमान तब बनेगा जब सारी कायनात से बढ़कर मोहब्बत रसूल दिलों में उतर जाए, जिसके दिल में हुजूर का प्यार सबसे बढ़कर आ जाएगा। ये ईमान में कामिल है। इसमें मैं ज्यादा अर्ज नहीं करना चाहता, वक्त इतना नहीं है। मुहतरम हाज़रीन, आइए सबसे पहले आदाब रसूल है, मोहब्बत रसूल है। जब हुजूर की बारगाह के आदाब आ जाएंगे, हुजूर की बारगाह का प्यार दिल में आ जाएगा, हुजूर की मोहब्बत आ जाएगी, ईमान कामिल है। अब ईमान लाने के बाद फिर अगला मरला अमाल का है। जब तक अमाल में पुख्ता नहीं होंगे, देखिए आप कुरान पढ़ते जाएं, जहाँ ईमान का जिक्र है वहाँ पर साथ अमाल का जिक्र है। जहाँ अल्लाह ने ईमान का जिक्र फरमाया, साथ ही अमाल साले का जिक्र किया। आइए अल्लाह का कुरान पढ़िए। सिर्फ एक जगह पे उसकी रोशनी में कुछ मरुज़ात अर्ज करता हूँ, फिर बात को समेट देंगे। अल्लाह फरमाता है वल असर, मुझे कसम है असर की। क्या फरमाया? मुझे कसम है असर की। अब इस पे बड़ा इख्तिलाफ है, उलमा मौजूद है, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। असर से मुराद क्या है? किसी ने कहा असर से मुराद जमाना है, और जमाना कौन सा? वो जमाना जिस जमाने के अंदर मुस्तफा सांस लेते रहे। प्यारे मुस्तफा जिस जमाना में सांस लेते रहे, वो मुराद, वो जमाना मुराद है। किसी ने कहा असर से मुराद नमाज असर है, किसी ने कहा असर से मुराद वक्त असर है। आइए वक्त असर ही ले लें। तो वक्त असर वो वक्त है जब दिन जा रहा होता है, दिन का आखिरी वक्त होता है, रात आने वाली होती है। तो दिन के आखिरी वक्त में अल्लाह कसम खाता है कि वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि बेशक इंसान घाटे में है। मौला हर इंसान घाटे में है, फरमाया हर इंसान घाटे में नहीं होगा, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। हाँ, जो ईमान लाकर अमल साले करने वाले हैं, व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, और जो हक और सब्र की तलकीन करने वाले लोग हैं, फरमाया वो घाटे से निकल गए। वो लोग घाटे और खसारे से निकल गए। पता चला, कुरान ने वाज़ेह फरमा दिया कि जब तक ईमान नहीं लाएंगे, ईमान लाकर अमल साले नहीं करेंगे, तब तक हम खसारे से नहीं निकल सकते। आइए साहिब रूहुल बयान ने यहाँ बड़ी प्यारी तफसीर करते हुए फरमाया, इसका मफहूम ये भी बनता है। वो कहते हैं कि वल असर, मुझे कसम है दिन के जाने की, पिछले पहर की, दिन जा रहा है, इस दिन के जाते हुए मैं कसम खा के कहता हूँ इंसान घाटे में है। फरमाते इस इंसान से मुराद इंसान काफिर है, यानी यहाँ मुराद अबू जहल है। अल्लाह फरमा रहा है मुझे कसम है इस दिन के जो दिन जा रहा है, मैं कसम खा के कहता हूँ अबू जहल घाटे में है। मौला फिर कोई घाटे से बचा भी है? फरमाया हाँ, इल्लल्लज़ीना आमनू, वो बचेगा जो ईमान लाया। तो मौला ईमान का या मिस्दाक कौन बनेगा? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि और तफसीर ने भी जिक्र किया कि यहाँ ईमान वाले से मुराद जिसकी तरफ इशारा है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये नहीं क्या फरमाया कि हर इंसान घाटे में है, काफिर घाटे में है, या वो इंसान घाटे में जो ईमान नहीं लाया, अच्छे अमल नहीं किए। जो ईमान लाया इससे मुराद हर ईमान वाला भी है, और सबसे पहले इसका मिस्दाक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है कि मेरा सिद्दीक़ घाटे से निकल गया। सिद्दीक़ अकबर घाटे से निकल गए हैं, खसारे से निकल गए हैं। आइए आज जिस बुजुर्ग की बारगाह में आप हाजिर हैं, जिन हस्तियों की बारगाह में आप हैं, इनके इमाम भी हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नक्शबंदियों के इमाम और पेशवा। जहाँ जाकर ये सिलसिला जहाँ से चलता है, और जहाँ यहाँ से लेकर जिस बारगाह से ये फैज़ के चश्मे आ रहे हैं, वो फैज़ का सरचश्मा, वो फैज़ का मंबा, जहाँ से फैज़ फूट रहा है, जहाँ से नक्शबंदियों का फैज़ आ रहा है, वो बारगाह है अबू बकर सिद्दीक़ है। तो गोया कुरान ने ये कहा कि अबू जहल खसारे में है और अबू बकर सिद्दीक़ घाटे से निकल कर वो फलाह और कामयाबी वाला हो गया। यहाँ पर सिलसिला नक्शबंदी का जिक्र करते हुए एक में दावत दूंगा। अभी बड़ी आगे वाली दावत दी गई है, खुली दावत दी गई है, उसकी तरफ तो बाद में जाते हैं। पहले इससे भी बड़ी जरूरी दावत में दे दूं। बदकिस्मती से आज हम इतने बटे, इतने बिखरे, इतने दूर हुए कि आज नक्शबंदी, चिश्ती, सोहरवर्दी, कादरी, अवैसी, यूं हम एक दूसरे को देखते हैं इस तरह कोई दुश्मन आ रहा होता है। अस्तगफिरुल्लाह। हालांकि ये
تو بزرگوں کے طریقے تھے، آگے پیشوا بزرگان دین بنتے گئے. یاد رکھیے کوئی نقشبندی بزرگ ہیں، وہ چشتی بزرگ ہیں، سہروردی بزرگ ہیں، قادری بزرگ ہیں. یہ سارے بزرگ جہاں سے جس چشمے سے فیض لے رہے ہیں وہ تو گنبد خضرا پر آئی ہے. ہر کوئی وہاں سے فیض لے رہا ہے. نقشبندی بھی وہاں سے لے رہے ہیں، چشتی بھی وہاں سے لے رہے ہیں، سہروردی بھی وہاں سے لے رہے ہیں، اویسی بھی وہاں سے لے رہے ہیں، قادری بھی وہاں سے لے رہے ہیں. جب فیض کا چشمہ وہ ایک ہے، گنبد خضرا کے والی ہے، تو پھر اختلاف کیسا؟ آؤ جس بزرگ کا مرید ہے، وہ جس کی بارگاہ میں بیٹھنے والا ہے، جس کے سامنے زانو تلمذ ہوتا ہے، وہ جس کی ارادہ رکھنے والا ہے، وہ جس کا مرید ہے، وہ جس کی بارگاہ میں وہ سلوک کی منزلیں طے کر رہا ہے، وہ کرتا رہے. ہر بزرگ ہر کسی کو مبارک ہو، وہ سارے ہمارے سر کے تاج ہیں. لیکن آؤ جب کہ وقت ایسا آ جائے، حضور کی ادب کی بات آئے، ناموس رسالت کی بات آئے، اسلام پر کسی حملے کی بات آئے، تو وہاں پر الگ الگ نہ ہوا کرو، ڈیڑھ اینٹ کی مسجد نہ بنایا کرو، بلکہ اکٹھے ہو جایا کرو. اس لیے کہ جس گدی کو بھی فیض مل رہا ہے وہ گنبد خضرا سے فیض آ رہا ہے. محترم حاضرین، تو اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ گھاٹے سے نکل گئے. تو پہلا فرد میں نے کہا اس کا مصداق صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ وہ ابو بکر صدیق ہیں اور رضی اللہ تعالی عنہ، اور فرمایا وہ لوگ جنہوں نے عمل صالح کیے. اس میں فرماتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد یہاں جو مصداق بن رہا ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عمل صالح والے ہیں. فرمایا وتواصوا بالحق، وہ حق کی تلقین کرنے والے ہیں. فرمایا اس سے مراد حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور فرمایا وتواصوا بالصبر، کہ وہ آپس میں صبر کی تلقین کرنے والے ہیں. فرمایا اس سے مراد مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. کیا خوبصورت تفسیر ہے. ایک سورت کے اندر نبی پاک کے وہ سارے خلفاء راشدین کو جمع کر دیا گیا. کیا لوگوں آؤ اس کا اگر اس کو آگ کھول دیں تو مطلب کیا نکلتا ہے کہ اگر ابو جہل کے کوئی طریقے پر چلے گا تو وہ خسارے میں چلا گیا، وہ گھاٹے میں چلا گیا، وہ نقصان میں چلا گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا. ہاں اگر ابو بکر صدیق کا دامن کسی نے تھام لیا، حضرت عمر کے پیچھے چل پڑا، حضرت عثمان غنی کے قدموں کے نقش قدم پہ چلا، حضرت مولا کائنات کا دامن تھام لیا. فرمایا میرے جس غلام کے دامن کو پکڑ لیا، جس غلام کے پیچھے چل پڑے ہو، فرمایا گھاٹے تم سے دور ہو گئے، تم کامیابیوں تمہارے قدم چومنے والی ہو جائے گی. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم، میرا ہر صحابی وہ ہدایت کا روشن ستارہ ہے. فرمایا جس کی پیروی کرتے جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے، رہنمائی پا جاؤ گے. یہ الگ موضوع ہے. محترم حاضرین، اب یہ قرآن پاک کی اس چھوٹی سی سورت مبارکہ، بلکہ امام شافعی اور دیگر ائمہ کرام نے اور کئی لوگوں نے فرمایا ہے کہ اگر یہ ایک سورت بھی کا سورت اثر آ جاتی نا اور باقی قرآن نازل نہ بھی ہوتا، انسانی ہدایت کے لیے یہ ایک سورت بھی کافی تھی. انسانی ہدایت کے لیے یہ ایک سورت بھی کافی تھی. اتنی جامعیت ہے. ویسے تو ہر آیت کے اندر جامعیت ہے، لیکن اس سورت کی بڑی عظمتیں بیان کی گئی ہیں، تو میں اب اس کی عظمتیں نہیں بیان کروں گا. آئیے جو میرا مقصد ہے، قرآن پاک نے ہمارے سامنے ایک چیز کو واضح کر دیا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں تو پھر جو پہلے چیز اللہ نے بتا دی ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہیں. اگر اس کے یہ ایمان اور صالح کو اپنے ساتھ وابستگی اس کی پوری طرح نہیں کرتے تو پھر ہم کامیاب. اس کی وجہ دیکھیے، بزرگان دین اگر آپ ان کی زندگیاں پڑھیں نا، انہوں نے اپنے عمل سے بتایا، انہوں نے فنا والی چیز سے کبھی پیار کیا ہی نہیں ہے، ہمیشہ وہ بقا والی چیزوں سے پیار کرتے رہے. بزرگان دین ہمیشہ بقا والی چیزوں سے، جو باقی رہنے والے تھے یعنی بقا والی چیزوں سے پیار کرتے رہے، تو وہ خود بھی اس انداز میں باقی ہو گئے کہ خود ظاہری طور پر دنیا سے چلے گئے، صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی ان کے تذکرے باقی ہو رہے ہیں، آج بھی ان کے تذکرے ہو رہے ہیں. آج آپ پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی کے تذکرے کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کوئی آپ کو لیٹر بھیجے گئے تھے، پیر صاحب نے کوئی آپ کو باقاعدہ مجبور کر کے فورس کر کے یہاں لائے گئے ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں جو اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی گزار کے جاتا ہے، اللہ اس کا پیار اپنے بندوں کے دلوں میں اتار دیتا ہے، اس کے تذکرے قیامت تک جاری رکھتا ہے. جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جو اس باقی کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے، فانی زندگی سے وہ الگ ہو کر باقی اپنے کام کرتا ہے، باقی رہنے والی چیزوں سے تعلق
ताल्लुक कायम कर लेता है, फिर वो खुद चला जाता है, उसका नाम बाकी रहता है, उसके तज़किरे बाकी रहते हैं, उसकी यादें बाकी रहती है, उसका फैज़ बाकी रहता है, इसलिए कि उसका ताल्लुक बाकी से हो जाता है। आओ मोहतरम हाज़रीन, हम फानी कामों से ताल्लुक जोड़े हुए हैं, फानी चीजों से आज हमारा ताल्लुक है। माल से मोहब्बत है जो फानी है, दुनिया से मोहब्बत है जो फानी है, दौलत से प्यार है जो फानी है, और जो बाकी है हमने उसको छोड़ दिया। आओ बाकी क्या है? अल्लाह ताला ने वो बका वाले काम बताए हैं कि आओ मेरी रजा वाले काम करो, मेरी मोहब्बत में डूब कर काम करो, नेक अमाल करते जाओ। फरमाया ये नेक अमाल की वजह से तुम भी बाकी रहोगे और तुम्हारा नाम भी बाकी रहेगा। अगर फानी के साथ प्यार करोगे, माल से मोहब्बत करोगे, दुनिया के माल से। आइए मैं एक हदीस सुनाता हूँ, यहाँ पर वो ताल्लुक भी बनता है कई हवाला से इस महफिल पाक के साथ। नबी अकरम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर, ये गालिबन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी जिंदगी के आखिरी साल का वाकया है। जंगे उहद के तकरीबन 8 साल बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मकामे शुहदाए उहद के मज़ारात पर वहां तशरीफ ले गए और वहां नबी अकरम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को खिताब फरमाया, वहां कुछ बयान फरमाया। जिस अंदाज में अब उठाइए हदीस पाक उठाइए, ये मुख्तसर हदीस बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, और जो तफसील के साथ है वो और कुतुब के अंदर है, आपको मिलेगी। तो बहरहाल मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं कि नबी अकरम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां शुहदाए उहद के मज़ारात पर वहां सरकार ने खुतबा दिया, सहाबा कराम को कुछ इरशादात फरमाए, और वहां क्या सूरत थी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवागर हुए। खिताब कहां किया? मिंबर पर बैठकर। मैं यहाँ आपसे सवाल करता हूँ, समझदार बैठे हो, मिंबर पर बैठने की कब जरूरत पड़ती है? क्या 2, 4, 5, 7 आदमी हो तो मिंबर पर बैठने की जरूरत पड़ती है? नहीं जरूरत पड़ती। मिंबर पर तब बैठना पड़ता है जब मजमा अजीम हो, लोग पीछे तक हो, आवाज पहुंचानी हो, उनको अपनी ज़ियारत करवानी हो, तो फिर बोलने वाला, फिर वो खिताब करने वाला, फिर बात फरमाने वाला, फिर अपने इरशादात आलिया लोगों तक पहुंचाने वाला जरा बुलंद होकर बैठता है या खड़ा होता है ताकि मेरी आवाज पीछे तक पहुंचे, सारे लोगों तक पहुंचे, लोग मुझे देखें, मेरी बात को सुने। प्यारे मुस्तफा मिंबर पर जलवागर हुए, इस बात ने बता दिया कि वहां हुजूर 2-4 सहाबा के साथ न थे, बल्कि जम्मे गफीर हुजूर के साथ था। और वहां गए कहां थे? शुहदाए उहद के मज़ारात पर गए थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुहदाए उहद के मज़ारात पर जाना और सहाबा को ले जाकर वहां इकट्ठे जाना, फिर सहाबा को बिठा के वहां खिताब करना, ये बता रहा है कि आज हमें दर्श दे दिया कि लोगों, अगर तुम 1400 साल बाद किसी पीर सैयद इमाम अली शाह साहब का उर्स बनाओगे तो तुम्हारे ज़हन में ये बात ना आए कि तुम बिद्दत कर रहे हो, तुम शिरक कर रहे हो, तुम कोई नया काम कर रहे हो, बल्कि वो नया काम नहीं होगा, वो भी सुन्नत रसूल बन जाएगी। मेरे ख्याल बात समझ नहीं आई आपको। मैं समझा दूं कि हुजूर ने अजीम मजमा वहां ले जाकर उनको बिठाकर खुतबा देकर हमारे लिए सुन्नत बना दी कि कोई अल्लाह के नेक बंदे दुनिया से चले जाएं, उनके मज़ारात के पास खिताब करना ये सुन्नत रसूल होगा, वहां पर खिताब सुनना सुन्नत सहाबा बन जाएगा। इसलिए आज जो हम ये काम कर रहे हैं, आज ये सदात गिरामी ने जो उर्स की महफिल सजाई है, ये नया काम नहीं है, कोई खिलाफ शरा काम नहीं। हाँ, खिलाफ शरा काम वो होते हैं जहाँ कुत्ते लड़ रहे होते हैं, जहाँ बंदर और रीछ जो लड़ाए जा रहे होते हैं, जहाँ गैर शरा हरकत हो रही होती है, वहाँ ढोल बाजे बज रहे होते हैं और बुजुर्गान दीन का मजाक उड़ाया जा रहा होता है। खुदा के लिए ऐसे गैर शरी कामों से दूर हो जाएं और अपने आबाद की इस्लाह फरमाएं। आज हमारे मसलक का मजाक बनाया जा रहा है, कोई उठता है वो पीर बन के बैठ जाता है, ये कौन है जी? ये टाली शाह है, ये तूड़ी शाह है, ये लसूड़ी शाह है, ये फलाशा है, ये फलाशा है। क्या मजाक बना रखा है भाई? ये सदात, ये शाह साहबान होना, हुजूर के ये नायबीन होना, पीराने हुसाम होना, ये इन गद्दियों पे बैठना, ये मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये
یہ جن کا منصب ہے انہی کو سجتا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ، وہ کون لوگ ہیں میں تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ ایک بات یاد رکھیے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیے وہ پیمانہ میں آپ کو بتا دوں۔ جب پوچھا گیا سرکار سے کہ اللہ کے پیارے، اللہ کے محبوب اور ولی کون ہیں، فرمایا اذا رؤوا، جب ان کے چہرے کو دیکھو ذکر اللہ، اللہ کی یاد آ جائے۔ جب کسی اللہ کے نیک بندے کے چہرے کو چہرے کے جیسا ہوگا، حضور کی سنت کے مطابق ہوگا، ایک چھیلا ہوا گنگلو ہے، شلجم ہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ فلاں پیر صاحب پہنچی ہوئی ہستی ہے، یہ میں مذاق کے لیے نہیں کہہ رہا، رونا آتا ہے کہ ان لوگوں نے پیرانے عظام کا مذاق اڑا دیا ہے کہ کوئی اٹھتا ہے جس کو اور کوئی کام نہیں ملتا، وہ دو منتر لے لیتا ہے، وہ پیر بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ پیر ہونا یہ منتروں کا نام نہیں ہے، کرامات پیری کا نام نہیں ہے، شوکتا بازیاں پیری کا نام نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے ولیوں سے کرامات صادر ہوئی ہیں، برحق ہیں، لیکن یہی پہچان نہیں ہے۔ سب سے بڑی پہچان اللہ کے ولی کی کیا ہے، اللہ کے محبوب بندے کی پہچان کیا ہے کہ وہ جتنا زیادہ حضور کی شریعت کا پابند ہوگا اتنا بڑا پیر ہوگا۔ اور یہی نقش بند کا، یہ خصوصاً مجدد پاک کا یہی سبق ہے کہ جتنا بڑا شریعت کا پابند ہوگا، جتنا بڑا حضور کی سنت کا پابند ہوگا، جتنا بڑا شریعت پہ چلنے والا ہوگا وہ اتنا بڑا پیر ہوگا۔ آپ نے فرمایا حتیٰ کہ طریقت و معرفت جو ہے، فرمایا وزیران للشریعہ، یہ بھی دونوں شریعت کی وزیر ہیں۔ شریعت کو اعلیٰ درجہ دیا ہے مجدد پاک نے۔ پڑھیے مکتوبات مجدد امام ربانی رحمت اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں کہ یہ معرفت و طریقت ان کا بڑا مقام ہے، لیکن فرماتے ہیں شریعت کا درجہ اس سے بھی اونچا ہے، اس سے بھی بلند ہے۔ فرمایا اس لیے یہ معرفت، یہ طریقت، یہ شریعت کے وزیر ہیں، ان کے ہیلپر ہیں، مدد کرنے والے ہیں۔ محترم حاضرین، بات لمبی ہو جائے گی، میں عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقام یہ ہے کہ وہ لوگ اتنے مقام والے بنے کہ اللہ کے قرآن کا وہ مصداق بنتے گئے۔ فرمایا آمنو، ابو بکر صدیق بنے کہ وہ ایمان لائے، وعمل الصالحات کا مصداق حضرت عمر بن خطاب بنے، وتواصوا بالحق کا مصداق عثمان غنی بنے، وتواصوا بالصبر کا مصداق مولا کائنات بنے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کامیابی اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھی ہماری سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے، تو پھر ان خلفاء کے پیچھے چلنا ہوگا، اسی طریقے پہ چلنا ہوگا۔ عمل صالح کو آج اپنے ساتھ یہ مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہوگا، پھر دنیا کامیابی والی ہوگی، آخرت بھی کامیابی والی ہے۔ اور اگر ہم نے یہ دامن نہ تھاما، ایمان لے آئے، عقیدے میں پختہ ہو بھی گئے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، عمل صالح نہ کیے تو بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایمان کے ساتھ جہاں اللہ نے عقیدے کا ذکر کیا وہاں ساتھ ہی اعمال صالح کا ذکر ہے۔ جہاں ایمان کا ذکر ہے، کبھی پہلے ذکر ہے ایمان کا، بعد میں عمل صالح کا، اور کہیں پہلے عمل کا ذکر ہے تو ساتھ ہی ایمان کو شرط کر کے قرار دے دیا، جس طرح فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کوئی عمل کرنے والا، وہ مرد ہو، وہ حضرت حسن بصری ہو، یا کوئی عورت ہو، وہ رابعہ بصری ہو، وہ کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، لیکن شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ واو شرط یا علماء سے پوچھئے کہ شرط یہ ہے کہ عمل صالح کرنے والا مومن ہو، عمل صالح کرنے والا مومن ہو۔ مومن کی پہلے میں تعریف کر چکا ہوں محترم حاضرین، پھر آخر میں اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ مومن بننے کے لیے اپنا عقیدہ پختہ کریں، اپنے ایمان کے اندر مضبوط ہو جائیں، اپنے عقیدے کے اندر مضبوط ہو جائیں۔ آج اگر کوئی دوسرے عقیدے کا ہمارے پاس بیٹھتا ہے، اس کے عقیدے میں فرق نہیں آتا، وہ ہماری باتیں سن کر بھی وہ جو اپنی باتیں سیکھی اس سے ہٹتا نہیں ہے۔ ہمارے دوستوں کو کیا ہے کہ جس پنجابی میں کہتے ہیں جن نے لائی گلی وہ نالی چلی، جس طرح کی تھوڑی سی باتیں سنی ادھر ہی چل پڑتے ہیں، جدھر کی ہوا کی ادھر چل پڑتے ہیں۔ اپنے ایمان و عقیدے میں اتنے مضبوط ہو جائیں، اتنے مضبوط ہو جائیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اپنے عقیدے سے نہ ہٹا سکے۔ جب یہ آپ کا مقام ہو جائے گا، اب وہ دو دعوت اب تک دی گئی ہے، پھر میں اس دعوت کا قائل ہوں۔ اور جن لوگوں کا عقیدہ کچا ہو، خدا کے لیے بچیں، سب سے پہلے اپنا عقیدہ بچاؤ، سب پہلے اپنا ایمان بچاؤ۔ اگر ایمان عقیدہ درست نہ ہوا یا ایمان عقیدہ خراب کر بیٹھے تو یاد رکھیں رات بھر ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے رہے، تہجد کرتے رہے، آپ جہاد کرتے رہے، ذکر اذکار کرتے رہے، جو کچھ کرتے رہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارا سب کچھ برباد ہو جائے گا
اس لیے کہ تم کہیں بے ادبی کر کے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہو یا بدعقیدہ ہو بیٹھے ہو تو پھر یہ اعمال تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ ہاں ایمان اگر کامل ہے، حضور کی محبت دل میں ہے، حضور کا ادب دل میں ہے، اور حضور کے جو جانشین ہیں بزرگان دین ہیں ان کے آداب اگر دل میں ہے تو پھر آپ عمل صالح کریں گے تو پھر کیسا سونے پہ سہاگا ہوگا کہ آپ کا ایمان بھی مکمل ہے اور اعمال بھی صالح کرنے والے ہیں۔ محترم حاضرین، آئیے آج اپنے ایمان و عقیدہ کو مضبوط فرمائیں۔ وہ حدیث سنا کے تمہیں بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور نے منبر پر جلوہ گری فرمائی، اور جلوہ گری فرما کے خطاب کیا کیا؟ فرمایا لوگوں سن لو، اب مجھے علیکم تم پر کوئی خوف نہیں رہا۔ یا رسول اللہ کس چیز کا؟ فرمایا اب یہ مجھے خوف نہیں رہا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، میرے بعد اب شرک کا مجھے کوئی خوف خطرہ نہیں رہا۔ یا رسول اللہ کس چیز کا پھر ہے؟ فرمایا ہاں مجھے یہ بات ہے میرے دل میں کہ تم مال کے ساتھ محبت کرو گے۔ کیا فرمایا؟ تمہیں دنیا کے ساتھ محبت ہو جائے گی، دنیا کا پیار تمہارے دلوں میں آ جائے گا، لیکن میرے بعد تم شرک کا مطلب کثرت کے ساتھ، اگر کوئی اکا دکا کہیں ہوتا ہے تو وہ اب اس میں نہیں آئے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ مجھے اب شرک کا ڈر نہیں رہا ہے۔ اب حضور کے اس اعلان کے بعد ہمیں کوئی ڈرنے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے اللہ کا قرآن بھرا پڑا ہے شرک کے رد میں، لیکن وہ آج رد نہیں ہو رہا، یہ اس وقت رد ہو رہا تھا جب لوگ بتوں کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا رہے تھے، پیشانیاں جھکا رہے تھے، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے تھے، اللہ ان کا رد کر رہا تھا، ان کی تردید کر رہا تھا۔ آج کوئی بھی کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، اگر کچھ جہالت کی بنا پہ کرتا ہے تو وہ اس کی بے وقوفی ہے۔ کسی مسلک اور عقیدے کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ کسی بزرگ کو سجدہ کیا جائے۔ شریعت اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان کا فتویٰ ہے کہ اگر کسی غیر کو سجدہ کیا وہ زندہ ہے یا دنیا سے چلا گیا ہے، اگر وہ عبادت کی نیت سے سجدہ کیا ہے تو یہ حرام، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اور اگر اس نے تعظیم کی نیت سے سجدہ کیا ہے تو فرمایا یہ حرام کا ارتکاب ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا فتویٰ دے کے ترجمانی فرما دی کہ ہمارے مسلک و عقیدے کے اندر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا مجھے اب تمہارے مشرک ہونے کا ڈر نہیں ہے، ہاں مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال کی محبت میں گم ہو جاؤ گے۔ یاد رکھیے آج دنیا کے مال کی محبت نظر آ رہی ہے، شرک نہیں ہے۔ پھر یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ تو حضور نے صحابہ کو کہا تھا، بعد کی تو بات نہیں کی ہے۔ پہلی لفظ بات ذہن میں رکھے کہ حضور نے بعد ہی فرمایا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ صحابہ کے لیے کہا تھا تو پھر یہ بتائیں کیا صحابہ کو مال سے محبت تھی؟ استغفر اللہ، یہ تو صحابہ پر الزام آ جائے گا۔ اگر محبت آج پائی گئی ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جس وقت حضور نے مال کا ذکر فرمایا تو وہ آج مال کی محبت پائی جا رہی ہے، تو شرک کا بھی آج کے بارے میں ذکر ہے کہ حضور نے فرمایا میرے بعد اب مجھے شرک کا ڈر نہیں رہا ہے۔ نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر یہ اعلان فرما کے کتنے مسئلے حل فرما دے، اور اس کی تقریب کا طریقہ بتا دیا، اور اس پر کیا کرنا ہے۔ مزارات پر جانے کی حاضری کو سنت قرار دے دیا، وہاں پر خطاب کرنا سنت بنا دیا، وہاں پر سننا یہ صحابہ کی سنت بنا دیا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے سنت بھی بنی، اور وہاں حضور نے یہ تعلیم بھی دے دی کہ آئندہ یہ کام کرنا کہ تم مال کی محبت تمہارے دلوں میں نہیں آنی چاہیے۔ محترم حاضرین، آج مال کی محبت ہمیں لے بیٹھی ہے۔ یہ میرا آخری پیغام ہے اور بڑی توجہ سے سنیے۔ پہلے ہمارے محترم نے کہا کہ جو جس طریقے سے جہاد کر سکتا ہے، جس رنگ میں خدمت کر سکتا ہے وہ خدمت کرے۔ میں بھی عرض کروں گا کہ آپ اپنے اپنے طریقے سے خدمت کریں، لیکن جو میرے دوست مالدار ہیں اللہ نے ان کو صاحب حیثیت بنایا ہے، خدا کے لیے آج جہاں جہاں ضرورت ہے حضور کا دین آج وہ یتیم والی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ آج ہم جب آتے ہیں نعت خوانی کی محفلوں پہ ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ میں نعت خوانی کا مخالف نہیں ہوں، نعت خوانی حضرت حسان بن ثابت کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور کے کئی صحابہ نے، متعدد صحابہ نے حضور کی نعت پڑھی، حضور نے نعت سنی ہے، لیکن یاد رکھیے ترجیحات ہوتی ہے، وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج محترم حاضرین ضرورت کس بات کی ہے؟ آپ رات بھر نعت خوانی سننے کی بجائے کیوں نہ ہو کہ آپ ایک
या दो नाज शरीफ बरकत के लिए पढ़ा कर ये मुदल्लल किस्म के उलमाए कराम के खताबात सुने और सही उलमा से आप अपना मसल को अकीदा सुने, अमाले सालिह के बारे में तरगीब दी जाए। जरूरत आज इस बात की है कि आज अपने मदारिस को हम कभी बनाए, वहां से उलमा निकले। आज उलमा के लिए काद साली का वक्त आ गया है। दाएं बाएं देखते हैं कोई आलमे दीन, पाए का आलमे दीन नजर नहीं आता। दूर दूर तक पहले ये था कि हर शहर में, हर नगर में, हर जगह पे, हर गांव में कोई ना कोई आलमे दीन 1 2 4 नजर आया करते थे। आज तो यकीन कर लें दूर दूर तक इल्म वाले लोग नजर नहीं आ रहे हैं। ये बेइल्मी के दौर के अंदर जरूरत इसकी है कि हुजूर के इल्म को आम किया जाए, मदारिस कायम किए जाए, जहां मदारिस है उनकी मदद की जाए। वहां से जो तालिब इल्म वो उलमा बन के निकले, वो आपके इस मसलक के वो मुबल्लिग बन के निकले, वो वहां से मुजाहिद बन के निकले और उम्मत मुस्लिमा को ये इन हकायक से आगाह करें और उनकी इस्लाह करें। तो मुहतरम हाज़रीन, मैं अपने साहिब हैसियत दोस्तों से ये गुजारिश करके तो इजाजत चाहता हूँ कि आगे जहाँ पर आपके जिस खिदमत की जरूरत है वो खिदमत करें। जिनके पास अल्लाह ने माल दे रखा है तो वो दीन की खिदमत के लिए अपना माल कुर्बान करके हुजूर को खुश करें। कल क़यामत का दिन होगा, वहाँ शफाअत किसने करनी है? वो सुन चुके हो, कायनात के वो वाली ने शफाअत करनी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी वहां जाएगा। उनके पास जब उम्मतें जाएंगी क्या कहेंगे? इज़हाबू इला गैरी, इज़हाबू इला गैरी। जब सारे इकट्ठे होकर फिर बारगाह रिसालत में आ जाएंगे, मेरे और आपके आका ये नहीं कहेंगे कि इज़हाबू इला गैरी, बल्कि मुस्तफा क्या फरमाएंगे? आना लहा, आना लहा। हाँ हाँ, सही जगह पर आ गए हो, यही जगह है तुम्हारे आने की। आओ, मैं तुम्हारी शफाअत करता हूँ। मेरे मुस्तफा बारगाह खुदाबंदी में अपना सर झुका लेंगे। हुजूर वहां पर अपना सर झुका लेंगे, सजदे में गिर जाएंगे। रब फरमाएगा इरफा रासक, ए महबूब जरा अपना सर तो उठाओ, अपना जरा सर तो उठाओ, मुखड़ा तो दिखाओ। ए प्यारे महबूब, सर उठा के फिर सल तोता, महबूब जो तू मांगता जाएगा तुम्हें दिया जाएगा। कुल तुस्मा, महबूब तू कहता जा तेरी बात सुनी जाएगी। ए प्यारे नबी, इश्फा तू शफा, तू सिफारिश करता जा, जिस जिसके लिए सिफारिश करता जाएगा मैं बख्शता जाऊंगा। मैं किताब में पढ़ रहा था, किसी ने लिखा कि वहां नाज बर्दारियां नहीं होंगी। ये नाज बर्दारी नहीं है तो और क्या है? वहां पर सरकार की नाज बर्दारी हो रही होगी कि महबूब तू कहता जा मैं बख्शता जाऊंगा। तो जब हुजूर ने वहां बख्शना है, आज हुजूर से हम अपना ताल्लुक कायम करें, हुजूर जैसा अपना चेहरा बनाएं, हुजूर जैसा अपना लिबास पहने, हुजूर की तालीमात पर अमल करें, हुजूर की तालीमात को दुनिया तक पहुंचाएं, इल्म दीन को लोगों तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला व अला हमें सही हुजूर का सच्चा पक्का गुलाम बनकर दीन मुस्तफा की तौफीक कामिला नसीब फरमाए। आज जिस दौर का, इस वक्त का जो तकाजा है, उन तकाजों के मुताबिक हमें इकट्ठे होकर, मुत्तहिद होकर कुफ्र का और बेईमानी का, मुनाफिकत का, ये कादियानी, ये बदबख्तों का और हर ऐसे उठने वाले तूफान का मुकाबला करने के अल्लाह हमें हिम्मत और ताकत अता फरमाए। जो भी मुस्तफा के ये नामूस पर, हुजूर की इज्जत पर किसी तरह का हमला हो रहा है, उस पर उसको रोकने के लिए, उसके सामने दीवार बनने के लिए, उसके सामने रुकावट बनने के लिए अल्लाह ताला हमें अपना किरदार अदा करने की तौफीक कामिला नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। साहिब उर्स बुजुर्गों का सदका अल्लाह मेरी भी और आपकी हाजिरी कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद यूनुस साहिब, जो कि अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर रोशनी डाल रहे थे। कबल अजी हजरत अल्लामा बदियुज़्ज़मान साहिब, जो कि नासूरे पाकिस्तान मिर्ज़इयों के हवाले से रोशनी डाल रहे थे और उस मरदूद लईन की वो गुफ्तगू
کہ جس نے تمام مسلمانوں کو گالی دی اور حضور آپ کی آل آپ کی اہل بیت کی عزت و عطرت پر حملہ کیا. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمارا تو حق ہے کہ نبی کی عظمت میں جو بات کرے اس کا جواب دے. لیکن آج سے 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے اس بات کا جواب دیا جب حضور کی ذات پہ ایک منافق نے حضور کی عظمت پر حملہ کیا. اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، فرمایا وَكُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، اور تو وکر ہے، تو بدمزاج ہے، اور تو ولد الزنا ہے جو میرے محبوب کی عظمت کے بارے میں بات کرتا ہے. اور پھر یہی بات نہیں، پھر صحابہ نے ثابت کر دکھایا کہ جب ایک منافق نے حضور کی عظمت کے بارے میں بات کی، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور اجازت عطا فرمائیے میں اس لائن کا سر قلم کر دیتا ہوں. اجازت مل جاتی ہے، جاتے ہیں دیوار پلٹ کے آتے ہیں اور اس کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں. جب سر تن سے جدا کرتے ہیں تو ایک شاعر کی روح وجد میں آ جاتی ہے، آ کے پکار اٹھتی ہے حسن یوسف میں کتی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اور پھر جب سلطان محمود غزنوی کا دور آیا، کفار کو شکست ہوئی، اس وقت انہوں نے کہا اگر تم مسلمانوں کو شکست دینا چاہتے ہو تو یہ ہتھیار اور اسلحہ سے اور لوگوں سے ان کو شکست نہ دی جائے گی، بلکہ کیسے شکست دو گے؟ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ دیکھے تہذیب کو فرنگی تخیلات، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو، یہ خود بخود مرتے چلے جائیں گے. اور پھر انہوں نے وہ وتیرہ بنایا مرزائیوں کی شکل میں اور دوسرے فحاشی کی شکل میں کہ مسلمانوں کے دلوں سے محمد عربی کی محبت کو ختم کرنا شروع کر دیا. پھر فرمایا کہ چھوڑ دو سب کچھ، آج تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر علم کیا ہے، آج تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر علم کیا ہے، شمشیر و سلام والطاؤس و رباب آخر. یہ جس چیز کے پیچھے تم پر اس کو اب چھوڑ دو، پہلے آؤ تلوار ہاتھ میں لو. جو ناموس رسالت پر حملہ کرتا ہے اس کا سر تن سے جدا کر دو، وہ خواہ کتنے بڑے منصب پر ہو، کتنے بڑے عہدے پر ہو، کتنی بڑی صدارت پر ہو، چھوڑ دو. اور پھر یہاں پہ آنے کا مقصد ان اللہ کے ولیوں کے حضور جمع ہونے کا مقصد بات طویل ہو جائے گی، اس لیے نہیں کرتا کہ یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد کیا. بڑے خوش قسمت ہیں، ہم بڑے خوش قسمت ہیں جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے. جیسے کہ صاحبزادہ والا جی شان نے پہلے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے آ کے اپنے پر بچھا لیتے ہیں، جب تک اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا رہتا ہے وہ وہاں پہ اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے، وہ اپنے نورانی پر بچھائے رکھتے ہیں. اور پھر جب جاتے ہیں وہ گفتگو طویل ہے کہ ان کو اللہ جنت عطا فرماتا ہے، دوزخ سے آزادی فرما دیتا ہے. پھر ایک فرشتہ عرض کرتا ہے حضور وہ محفل ایسی تھی کہ جہاں پہ اللہ والے بیٹھے تھے، ایک آدمی اپنے ذاتی کام سے گزر رہا تھا، اسے کوئی اس سے شرمگار نہیں تھا کہ وہ پیروں کی بارگاہ میں آئے، مسجد میں آئے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنے، کوئی مطلب نہیں تھا، ویسے ہی آیا آ کے بیٹھا، بیٹھ کے چلا گیا. اللہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، لہو غفرت، اس کی بھی بخشش کر دی گئی. ہم القوم، وہ یہ قوم ایسی ہے لا یشقی بہم جلیسہم، جو ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے وہ بدبخت نہیں رہتا ہے. اور پھر یہ تو اللہ کے ولی ہے. کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ قید سے چھوٹا اپنے گھر گیا. اب میں خطاب مہتاب کے لیے دعوت دوں گا حضرت علامہ سید اظفار درشاہ صاحب کو کہ وہ آئے اور ہمیں حضور کی عظمت کے چند موتی ہمارے سینوں میں پرو دیں. سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وملجانا ومعوانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم عليه. اللہ سبحانہ وتعالی کا بے انتہا شکر ہوا کہ حضرت سیدنا قیوم عالم امام علی شاہ صاحب قدس سر العزیز
آپ کی اس محفل میں آج پھر حاضری نصیب ہوئی۔ ایک طویل عرصہ سے میں علیل ہوں۔ میں جب گھر سے اس ارادے کے لیے نکلا تو میری والدہ محترمہ نے مجھے فرمایا کہ دیکھو آج کوئی زیادہ ادھر تقریر نہ کرنا، تمہاری صحت خراب ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں آ کر مردے زندہ ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر آ کر مجھے شفا ہوگی، نقصان نہیں ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہاں میں جو تھوڑی سی معروضات ہیں وہ حکماً عرض نہیں ہوتی ہیں، اور اس کے اندر کوشش یہ ہوتی ہے کہ موضوع کو صحیح بیان کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن اس سے پہلے یہ تھوڑی گفتگو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ موضوع کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ آپ یہاں حضرات دور دور سے تشریف لائے ہیں، ہر کوئی پریشان ہے، پریشان حال ہے، کسی کے پاس روزگار نہیں ہے، کسی کا دکھ ہے اس کے گھر بیماری ہے، کسی کا دکھ ہے اس کے گھر اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، کسی کی اولاد بے ادب ہے۔ تمام غم لے کر ادھر آئے، دکھ سے بھرے سینے لے کر ادھر آئے، لیکن میں یہاں دکھ لے کر نہیں آیا، غم لے کر نہیں آیا، میں یہاں غم لینے آیا ہوں۔ میں یہاں ایک کرب کی کیفیت حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں کہ جو اگر نصیب ہو جائے تو کوئی دکھ نہیں رہتا، کوئی غم نہیں رہتا۔ غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عطا ہو جائے تو پھر دنیا جہاں کا کوئی غم نہیں ہوتا، بلکہ ہر غم ایک عطا بن جاتا ہے، ہر غم ایک اس میں لذت پیدا ہو جاتی ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، کہ یہ ایسا درد ہے کہ اگر یہ نصیب ہو جائے تو بلال کو جب تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جاتا ہے تو بلال کو وہ انگارہ محسوس نہیں ہوتی، وہ پھولوں کی سیج محسوس ہوتی۔ تو میں اس موڑ پر گفتگو لا کر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس امید اور تمنا کے ساتھ بیٹھیں، جھولی پھیلا کر بیٹھیں کہ کاش ہمیں غم مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ حضرت نے جب مجھے بلایا تو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ وہ بیان کریں گے، اور میں ایجاز عظمت صدیق اکبر بیان کر رہا ہوں۔ یہ الفاظ کی میں ابھی تشریح کروں گا تھوڑی، اور ایجاز عظمت صدیق اکبر جب میں بیان کر رہا ہوں
حدیث میں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ان کی شان کے لیے وارد ہوئی ہے وہ پڑھی ہے، علماء کرام جانتے ہیں اسے. یہ کیا نسبت ہے، یہی میں آج سے ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم، ایک یہی لفظ کافی ہے. باقی کوئی بھی لقب اگر نہ بولا جائے، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر بول دیا جائے تو وہ ایک ہی لقب جو ہے وہ آپ کے جو جامع جو خصائل ہیں اور خصوصیات ہیں ان پر احاطہ کرتا ہے. تو میں اسے اس لیے اس موضوع کو اختیار کیا ہے اور اس کی اعجاز عظمت صدیق اکبر جو ہے اس سے کیا تعلق ہے، یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو یہ سمجھیں یہ اعجاز عظمت صدیق اکبر کیا ہے. اعجاز کا مطلب معجزہ، اعجاز کا کیا مطلب؟ معجزہ. اور عظمت کا مطلب عظمت، شان، بلندی. صدیق اکبر یعنی کیا معنی؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کی عظمت کا معجزہ بیان کرتا ہے. اب یہ پورا جو عقیدہ اہل سنت ہے اس میں معجزہ صرف نبی کے لیے. کیوں جی؟ علماء کرام بیٹھے. معجزہ کا جو لفظ ہے وہ صرف ایسے خرق عادت سے ہوتا ہے جو کہ نبی سے جو ہو اس سے متصل. غیر نبی خواہ وہ صحابہ ہوں، اہل بیت کرام ہوں، اولیاء کرام ہوں، ان سے جو خرق عادت ہے اس کے لیے کرامت کا لفظ ہے، معجزہ کا لفظ نہیں ہے. تو یہاں پر اگر ظاہر بینی سے دیکھیں تو آپ شاید پریشان ہوں کہ یہ معجزہ کا لفظ کیوں استعمال کیا. یہ اس لیے کہ شان صدیق اکبر جو ہے وہ اس کو پیش کرنے والے یا اسے بنانے والے جو ہیں، اس کا اظہار کرنے والے جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ معجزہ صدیق اکبر کا نہیں ہے، یہ معجزہ رسول ہے. سیدنا صدیق اکبر کی جو شان ہے وہ اعجاز رسول ہے، اس کے بغیر کسی کو یہ شان عطا نہیں ہو سکتی. اس لیے اب دوسری بات یہ کہ اس کا تعلق سیدنا امام ابو حنیفہ کے ساتھ کیا ہے. وہ اس طرح کہ آپ کی جو علامہ موفق نے ایک بہت بڑی جامع مناقب امام اعظم اکٹھی کی کتاب، جو آپ کے مناقب پہ سب سے بڑی کتاب ہے. آپ اس میں فرماتے ہیں کانا یتبعو ابا بکر، سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں، کانا یتبعو ابا بکر اقوالہ و خصالہ، کہ سیدنا امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کا اتباع کیا کرتے تھے. کس طرح؟ اقوالہ، آپ کے اقوال کا، خصالہ، جو کام آپ کرتے تھے وہی وہ کام کرتے تھے. لیکن ساتھ ہی فرمایا یہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ وَعَالَمُهُمْ وَأَفْقَهُهُمْ وَأَوْرَعُهُمْ وَأَوْرَعُهُمْ وَأَزْهَدُهُمْ وَأَسْخَى وَأَجْوَدُهُمْ. یہ اس لیے کرتے تھے کیونکہ ان کے نزدیک جو ہیں سیدنا ابو بکر صدیق تمام صحابہ سے افضل تھے، علم کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے، ورع اور درع، زہد و تقوی اور خشیت الہی کے اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے اور جودت کے اعتبار سے جو ہے سیدنا ابو بکر الصدیق سب سے افضل. اور میں یہاں پر مزید جو ہے یہ انکشاف تو اسے نہیں کہنا چاہیے، معلومات میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اپنی معلومات میں تھوڑا سا ہمیں اضافہ کرنا چاہیے کہ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ